باب نمبر 29 مسواک اعمال فطرت میں سے ہے۔ حدیث نمبر 53۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 باتیں فطرت میں سے ہے، یعنی سابقہ انبیاء کی متواتر سنت ہے، اور وہ یہ ہے: مونچھیں کترانا، داڑھی چھوڑنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور صاف کرنا، ناخن کاٹنا، ہاتھوں پیروں اور دیگر جوڑوں کا دھونا، بغلوں کے بال اکھیڑنا، زیر ناف کے بال موڑنا اور استنجا کرنا، یعنی پانی سے۔ زکریا کی سند میں مصعب نے کہا کہ میں 10ویں بات بھول گیا ہوں، شاید یہ کلی کرنا ہو۔ اخرجہ مسلم۔ فائدہ: مذکورہ بالا امور انسان کے پیدائشی معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے انہیں سنن فطرت کہا جاتا ہے، یعنی وہ سنتیں جو جسم انسانی کے خط و خال سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آیت کریمہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 10 باتوں کا حکم دیا، جب وہ ان پر عمل پیرا ہوئے تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما سورۃ البقرہ، میں تجھے لوگوں کا امام و مقتدا بناؤں گا تاکہ تیری اقتدا کی جائے اور لوگ تیرے نقش قدم پر چلے۔ چنانچہ یہ امت محمدیہ خصوصی اعتبار سے ان کی پیروی کی پابند ہے، جس کا آیت کریمہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا سورۃ النحل میں ذکر ہے۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ دین ابراہیم کی پیروی کرے، جو کہ دیگر تمام دینوں سے منہ پھیرے ہوئے تھے۔ حدیث نمبر 54۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں فطری امور میں شامل ہے، یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، اور مذکورہ بالا حدیث کی مانند ذکر کیا، مگر اس میں داڑھی چھوڑنے کا ذکر نہیں بلکہ کھوتنے کا ذکر مزید ہے، اور ان کی روایت میں انتضاح کا لفظ بیان کیا گیا ہے، انتقاص الماء کا لفظ نہیں کہا گیا۔ انتضاء کے معنی ہے بعد از وضو شرمگاہ کے مقام پر چھینٹے مارنا، اور انتقاص کے معنی پانی کے ساتھ استنجا کرنا ہے۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اسی طرح روایت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 5 امور فطرت سر سے متعلق ہے۔ انہوں نے مانگ نکالنے کا ذکر کیا اور داڑھی چھوڑنے کا نہیں کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حماد کی مذکورہ بالا روایت کی طرح طلق بن حبیب، مجاہد اور بکر بن عبداللہ مزنی سے ان کے موقوف اقوال مروی ہے، انہوں نے بھی داڑھی بڑھانے کا ذکر نہیں کیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اس میں داڑھی بڑھانے کا ذکر آیا ہے، اور ابراہیم نخعی سے اسی طرح مروی ہے اور اس میں داڑھی بڑھانے اور کھوتنے کا ذکر ہے۔ فائدہ: یہ حدیث ضعیف ہے، تاہم حدیث نمبر 52 اسی مفہوم کی حامل ہے، اس لیے بعض کے نزدیک یہ صحیح ہے۔ باب نمبر 30 رات کو اٹھنے والے کے لیے مسواک کا بیان۔ حدیث نمبر 55۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو مسواک سے اپنا منہ صاف کرتے تھے۔ اخرجہ البخاری۔ حدیث نمبر 56۔
ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار رکھا جاتا تھا، چنانچہ جب آپ رات کو اٹھتے تو پہلے قضائے حاجت کرتے اور پھر مسواک کیا کرتے تھے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 57، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن یا رات میں جب بھی سو کر اٹھتے تو وضو سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ فوائد و مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، یہ روایت ضعیف ہے اور بعض کے نزدیک ولا نہارن کے الفاظ ثابت نہیں، یعنی سو کر اٹھنے کے بعد یہ اہتمام صرف رات کو کرتے تھے۔ پوائنٹ سیکنڈ، مسواک کرنے کے بہت سے فائدے ہیں اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مسواک اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا ذریعہ ہے اور اس سے منہ بھی پاک صاف ہو جاتا ہے، جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، سنن نسائی حدیث نمبر 5۔ مسواک منہ کو پاک صاف کرنے والی اور رب کی رضا مندی کا ذریعہ ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ کام کرنے ہی سے اس کی رضا مندی حاصل ہوتی ہے، لہذا مسواک کرتے وقت یہی نیت اور ارادہ ہو کہ اس سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اطباء اور ڈاکٹر حضرات نے بھی اس کے بہت سے فائدے ذکر کیے ہیں۔ پوائنٹ فورتھ، مسواک کرنے سے منہ اور حلق کی آلائشیں بکثرت زائل اور ختم ہو جاتی ہے۔ مسواک صرف دانتوں ہی تک محدود نہ رکھی جائے بلکہ زبان اور حلق کے قریب تک کی جائے، خصوصاً صبح سو کر اٹھنے پر اسی طرح کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ آپ جب بھی سو کر بیدار ہوتے تو مسواک کرتے اور اس میں مبالغہ کرتے، جس کی وجہ سے آپ کی منہ مبارک سے آ آ او او اور اہ کی آوازیں نکلتے۔ پوائنٹ ففتھ، ہمارے پیش نظر یہ بات ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسواک کا اہتمام و التزام کیا ہے، نیز امت کو بھی اسی قدر تاکید فرمائی ہے، اور اگر امت پر مشقت اور بارگراں کا خطرہ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہر وضو اور ہر نماز کے وقت ضروری قرار دیتے۔ پوائنٹ سکس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ کی ذرا سی بو کو بھی پسند نہ کرتے تھے، اسی لیے سو کر اٹھتے تو فوراً مسواک کرتے۔ حدیث نمبر 58، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کے گھر میں رات گزاری، تو جب آپ بیدار ہوئے تو اس جگہ آئے جہاں پانی رکھا ہوا تھا، آپ نے مسواک لی اور مسواک کرنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ آل عمران کی آخری آیت، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الی الآخر، حتیٰ کہ اختتام سورت کے قریب پہنچے بلکہ سورت ختم ہی کر دی۔ پھر آپ نے وضو کیا اور اپنی جائے نماز پر آ گئے اور 2 رکعتیں پڑھے، پھر آپ اپنے بستر پر لوٹ آئے اور سو گئے اور جتنا اللہ نے چاہا سوئے رہے، پھر دوبارہ جاگے اور پہلے کی مانند کیا اور پھر اپنے بستر پر لوٹ آئے اور جتنا اللہ نے چاہا سوئے رہے، پھر سہبارہ جاگے اور پہلے کی مانند کیا، ہر بار مسواک کرتے اور 2 رکعت پڑھتے، پھر آپ نے وتر پڑھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ابن فضیل نے حسین کے واسطے سے روایت کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، آپ نے مسواک کی اور وضو کیا اور اس اثناء میں آپ آیت کریمہ ان فی خلق السماوات والارض پڑھ رہے تھے حتیٰ کہ سورت ختم کر دی۔ اخرجہ مسلم۔ فوائد و مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ،
اس قصے میں مسواک کے اہتمام کا ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام جب بھی جاگے مسواک کی۔ پوائنٹ سیکنڈ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ واقعہ ان کی کم عمری کا ہے۔ اس میں ان کی نجابت و سعادت کا واضح بیان ہے، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات جاننے کا شوق اور اس غرض کے لیے رات کی بیداری کی مشقت رضی اللہ عنہ۔ حدیث نمبر 51۔ مقدام اپنے والد شریح سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لایا کرتے تو آپ کا پہلا کام کیا ہوتا تھا؟ فرمایا مسواک، اخرجہ مسلم۔ فائدہ، راہ چلتے گھومتے پھرتے مسواک کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے نہ تھا، جیسے کہ آج کل لوگوں میں دیکھا جاتا ہے۔ باب نمبر 31، وضو کی فرضیت۔ حدیث نمبر 59۔ ابو ملیح اپنے والد حضرت اسامہ بن عمیر خزلی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خیانت کے مال سے کوئی صدقہ قبول نہیں فرماتا اور نہ کوئی نماز وضو کے بغیر قبول کرتا ہے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ فوائد و مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، خیانت، چوری، ڈاکہ، رشوت اور بتہ وغیرہ کے مال سے دیا جانے والا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ پوائنٹ سیکنڈ، نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ اگر پانی استعمال نہ کیا جا سکتا ہو یا مہیا نہ ہو تو تیمم کرنا فرض ہوگا۔ حدیث نمبر 60۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بے وضو انسان کی نماز قبول نہیں کرتا حتیٰ کہ وہ وضو کر لے۔ حدیث نمبر 61۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کنجی وضو ہے، اس کی تحریم اللہ اکبر کہنا اور اس کی تحلیل السلام علیکم کہنا ہے۔ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ فوائد و مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، نماز کے لیے وضو لازمی اور شرط ہے۔ اثنائے نماز میں اگر وضو ٹوٹ جائے تو نماز چھوڑ کر وضو کیا جائے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ اکبر کہنے ہی سے نماز شروع ہوتی ہے اور اس دوران میں باتیں اور دوسرے اعمال حرام ہو جاتے ہیں، اس لیے اسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، اور اس کا اختتام سلام پر ہوتا ہے اور اس طرح یہ پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ باب نمبر 33، پانی کو کیا چیز نجس کرتی ہے۔ حدیث نمبر 63۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے پانی کے متعلق پوچھا گیا جس پر جانور اور درندے وارد ہوتے ہیں۔ قوسین میں لکھا ہے مثلاً تالاب میں داخل ہو جاتے یا اس سے پیتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، جب پانی 2 مٹکوں کے برابر ہو تو ناپاک نہیں ہوتا۔ اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ محمد ابن العلا کی روایت میں محمد بن جعفر بن زبیر آیا ہے، جبکہ عثمان بن ابی شیبہ اور حسن بن علی کی روایت میں محمد بن عباد بن جعفر منقول ہوا ہے، اور یہی ثانی الذکر صحیح ہے۔ حدیث نمبر 64۔ جناب عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پانی کے بارے میں پوچھا گیا جو جنگل میں ہوتا ہے،
تو انہوں نے گزشتہ حدیث کی مثل روایت کیا، یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 65، جناب عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پانی 2 مٹکوں کے برابر ہو تو ناپاک نہیں ہوتا۔ اس کی سند حسن ہے۔ امام ابو داود کہتے ہیں کہ حماد بن زید نے اسے عاصم سے موقوفاً روایت کیا ہے۔ فوائد و مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، کلہ علاقہ ہجر کے معروف بڑے مٹکے کو کہا جاتا ہے۔ 2 مٹکوں میں تقریباً 210 لیٹر پانی سما جاتا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، ناپاک نہ ہونے کی معنی یہ ہے کہ اس مقدار کے پانی میں کوئی نجاست پڑ جائے اور اس کے 3 اوصاف رنگ، ذائقہ اور بو میں سے کوئی ایک بھی تبدیل نہ ہوا ہو تو وہ پاک ہی ہوتا ہے۔ لہذا ظاہری نجاست اگر کوئی ہو تو نکال دی جائے اور پانی استعمال کر لیا جائے۔ مائع کثیر کی کم از کم مقدار یہی 2 کلے ہے، یعنی 210 لیٹر۔ پوائنٹ تھرڈ، اسلام قبول کر لینے کے بعد عرب کے ان بدوؤں کی نفسیات طہارت و نجاست کے بارے میں کس قدر حساس ہو گئی تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کے سوالات کیے، رضی اللہ عنہم۔ باب نمبر 34، بزاء کے کنویں کا ذکر۔ حدیث نمبر 66، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کیا ہم بزاء کے کنویں سے وضو کر لیا کریں، جبکہ یہ کنواں ایسا ہے کہ اس میں حیض کے چیتھڑے، کتوں کا گوشت اور گندگی ڈال دی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ اس کی سند حسن ہے۔ امام ابو داود کہتے ہیں بعض نے راوی کا نام عبداللہ بن رافع کی بجائے عبد الرحمن بن رافع بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 67، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ آپ کے لیے جو پانی لایا جاتا ہے وہ بزاء کے کنویں کا ہوتا ہے، حالانکہ اس میں کتوں کا گوشت، حیض کے چیتھڑے اور انسانوں کی غلاظت تک ڈال دی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پاک ہے، اسے کوئی شے ناپاک نہیں کرتی۔ اس کی سند حسن ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے قتیبہ بن سعید سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے اس کنویں کے محافظ سے اس کی گہرائی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا پانی زیادہ سے زیادہ پیڑ ناف کے نچلے حصے تک آتا ہے۔ میں نے کہا اور جب کم ہو تو؟ اس نے کہا کہ شرمگاہ سے کم، یعنی رانوں تک۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ذاتی طور پر خود اپنی چادر اس کنویں پر پھیلا کر اسے ناپا تو اس کا قطر 6 ہاتھ تھا، اور میں نے اس کے محافظ سے پوچھا جس نے میرے لیے باغ کا دروازہ کھولا اور کنواں دکھلایا تھا کہ آیا اس کی بنا میں دور نبی سے کوئی تبدیلی کی گئی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، اور میں نے اس کا پانی دیکھا تو اس کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ فوائد و مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، بزاء با کے ضمہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے شمال میں دار بنی ساعدہ میں ایک مشہور کنواں تھا جو اس جگہ یا اپنے مالک کے نام سے موسوم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب بھی ڈالا تھا۔
مریضوں کو اس کے پانی سے نہانے کا کہا جاتا، وہ اس سے غسل کرتے اور شفا یاب ہوتے تھے، گویا کسی بندھن سے کھل گئے ہوں۔ اون المعبود۔ پوائنٹ سیکنڈ، حدیث میں جو گندگی ڈالنے کا ذکر آیا ہے وہ اس میں عمدن نہیں ڈالی جاتی تھی، بلکہ یہ کنواں ایسی جگہ پر واقع تھا کہ تیز ہوا یا بارش کے پانی وغیرہ سے بہہ کر یہ سب کچھ اس میں چلا جاتا تھا، ورنہ ایسے کام کا کوئی غیر مسلم بھی روادار نہیں ہوتا۔ پھر سے پڑھیں گے، ورنہ ایسے کام کا کوئی غیر مسلم بھی روادار نہیں ہوتا۔ پوائنٹ تھرڈ، کنویں کا پانی جاری پانی تھا اور اس کے اوصاف سہگانہ رنگ، بو اور ذائقہ تبدیل نہ ہوتے تھے، ورنہ اگر نجاست کا اثر نمایاں ہو تو پانی بلا شبہ بالاجماع ناپاک ہوگا۔ پوائنٹ فورتھ، محدثین کرام کا ذوق تحقیق اور ان کی فقاہت قابل داد ہے کہ امام ابو داود کے دور یعنی تیسری صدی ہجری تک یہ کنواں محفوظ تھا۔ انہوں نے خود جا کر اسے ملاحظہ کیا اور ضروری معلومات حاصل کی۔ باب نمبر 35، جنبی کا مستعمل پانی جنبی نہیں ہوتا بلکہ پاک ہی رہتا ہے۔ حدیث نمبر 68، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اہلیہ محترمہ نے لگن میں سے غسل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ اس سے وضو یا غسل کرنا چاہتے تھے تو اہلیہ محترمہ نے آپ کو بتایا کہ اے اللہ کے رسول، میں جنابت سے تھی اور میں نے اسی پانی سے غسل کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا ہوا، پانی جنبی نہیں ہوتا، پاک ہی رہتا ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ فوائد و مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، یہ روایت سندن ضعیف ہے، تاہم صحیح مسلم کی حدیث میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے غسل فرما لیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 323۔ غالباً اسی وجہ سے شیخ البانی نے حدیث نمبر 68 کو صحیح کہا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اس سے معلوم ہوا کہ جنبی کا مستعمل بقیہ پانی پاک اور قابل استعمال رہتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اور وہ حدیث جس میں مرد و عورت کو ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی کے استعمال سے منع کیا گیا ہے وہ نہیں تنزیہی ہے، یعنی اس ممانعت پر عمل کرنا بہتر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 239۔ باب نمبر 36، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا۔ حدیث نمبر 69، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں ہرگز پیشاب نہ کرے کہ پھر اسی سے غسل کرے۔ اخرجہ مسلم۔ حدیث نمبر 70، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کھڑے پانی میں ہرگز پیشاب نہ کرے اور نہ جنابت سے اس میں نہائے۔ اس کی سند حسن ہے۔ فوائد و مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، حوض اور تالاب کے پانی کو پاک صاف رکھنا از حد ضروری ہے، کیونکہ یہ عوام الناس کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، مستعمل پانی اگرچہ پاک رہتا ہے مگر گندا تو ضرور ہو جاتا ہے۔ نہانے کی ضرورت ہو تو الگ ہو کر نہانا چاہیے۔ لوگ اس میں اگر پیشاب کرنا شروع کر دے تو یقیناً ناپاک ہو جائے گا۔ باب نمبر 37، کتے کے جھوٹے پانی سے وضو کرنا۔ حدیث نمبر 71، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جب تمہاری کسی کے برتن میں کتا منہ مار جائے
تو اس کی پاکیزگی کا طریقہ یہ ہے کہ اسے 7 بار دھویا جائے، ان میں پہلی بار مٹی سے ہو۔ اخرجہ مسلم۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایوب اور حبیب بن شہید نے بھی محمد بن سیرین سے ایسی ہی ذکر کیا ہے، یعنی پہلی بار مٹی سے دھویا جائے۔ حدیث نمبر 72۔ جناب محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مذکورہ حدیث کے ہم معنی روایت کیا ہے، اور مرفوع نہیں روایت کیا بلکہ موقوف بیان کیا، اور اس میں اضافہ یہ ہے جب بلی منہ مار جائے تو 1 بار دھویا جائے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ فوائد و مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، برتن میں منہ مارنے سے مراد یہ ہے کہ کتا زبان سے کچھ پیے یا چاٹے۔ پوائنٹ سیکنڈ، کتے کے لعاب کے نجس ہونے پر سب کا اتفاق ہے، اور اس سے امام ابو داود رحمہ اللہ نے یہ استنباط کیا ہے کہ اس کے جھوٹے سے وضو نہیں ہو سکتا۔ پوائنٹ تھرڈ، معلوم ہوا کہ تھوڑا پانی ماء قلیل نجس ہو جاتا ہے، خواہ ظاہر میں اس کی کوئی صفت تبدیل ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ پوائنٹ فورتھ، بلی کے منہ مارنے سے 1 بار دھونے کا جملہ اس روایت میں مدرج ہے، اور صحیح یہ ہے کہ اس کا جھوٹا پاک ہے، جیسے کہ اگلے باب میں ذکر آ رہا ہے۔ حدیث نمبر 73۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتا جب برتن میں منہ مار جائے تو اسے 7 بار دھو، 7ویں بار مٹی سے ہو۔ اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو صالح، ابو رزین، اعرج، ثابت احنف، حمام بن منبہ اور ابو سدی عبد الرحمن نے اسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور مٹی سے مانجنے کا ذکر نہیں کیا۔ حدیث نمبر 74۔ حضرت عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بار کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، مگر اس کے بعد فرمایا، لوگوں کو ان کے قتل کی ضرورت کیا ہے، اور ان کتوں کا قصور کیا ہے؟ پھر آپ نے شکار اور بکریوں وغیرہ کی حفاظت کے لیے ان کے رکھنے کی اجازت دے دی، اور فرمایا، جب کتا برتن میں منہ مار جائے تو اسے 7 بار دھو، اور 8ویں بار مٹی سے مانجو۔ اخرجہ مسلم۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی کہا۔ فوائد و مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، کتا جس برتن میں منہ مار جائے اس میں موجود چیز بشکل طعام و شراب کو گرا دیا جائے، اور برتن کو 7 یا 8 بار دھویا جائے، اور 1 بار مٹی سے ضرور مانجا جائے۔ پوائنٹ سیکنڈ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعض شاگردوں نے مٹی سے مانجنے کا ذکر چھوڑ دیا ہے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اصل روایت میں یہ ہے ہی نہیں۔ احتمال ہے کہ انہوں نے اختصار سے کام لیا ہو، جبکہ محمد بن سیرین، ابو ایوب سختیانی، حسن بصری اور ابو رافع رحمہ اللہ نے مٹی سے مانجنے کا ذکر کیا ہے، اور سکہ کی زیادت مقبول ہوا کرتی ہے۔ اسی قاعدے کے تحت حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کی روایت 8ویں بار کی قابل قبول ہے۔ پوائنٹ 3، جدید تحقیقات معید ہے کہ کتے کی جراثیم کے لیے مٹی ہی کما حق قاتل ہے۔ پوائنٹ فورتھ، کتا خواہ شکاری ہو، اس کا لعاب نجس ہے، شکار کے معاملے میں خاص استثناء معلوم ہوتا ہے۔
پوائنٹ ففتھ، کتوں کو بالعموم قتل کرنا منسوخ ہے تاکہ ان کی نسل کلی طور پر تباہ نہ ہو جائے۔ پوائنٹ سکستھ، شکار اور حفاظت کے لیے کتے کا رکھنا جائز ہے۔ باب نمبر 38، بلی کے جھوٹے کا بیان۔ حدیث نمبر 75، قبصہ بنت کعب بن مالک رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، یہ عبداللہ بن ابی قتادہ کی نکاح میں تھی۔ بیان کرتی ہے کہ ان کے خسر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ان کے گھر آئے تو اس نے ان کے لیے وضو کی خاطر پانی انڈیلا تو ایک بلی آ گئی اور اس برتن سے پانی پینے لگی۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بلی کے لیے برتن کو قدرے ٹیڑھا کر دیا حتیٰ کہ اس نے پانی پی لیا۔ قبشہ کہتی ہے کہ ابو قتادہ نے مجھے دیکھا کہ میں ان کے اس عمل کو حیرت سے دیکھ رہی ہوں، تو انہوں نے کہا، اے بھتیجی، کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بلی نجس نہیں ہے، یہ تم پر گھومنے پھرنے والے جانوروں میں سے ہے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 76، داؤد بن صالح بن دینار التمار اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کی والدہ کی مالکہ نے اسے یعنی ام داؤد کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ہریسہ ایک قسم کا کھانا دے کر بھیجا، تو اس نے انہیں نماز پڑھتے پایا۔ انہوں نے اس اثناء نماز ہی میں اشارہ کیا کہ رکھ دے، چنانچہ اسی دوران میں ایک بلی آئی اور اس میں سے کچھ کھا گئی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئی تو انہوں نے وہیں سے کھانا شروع کر دیا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نجس نہیں ہے، یہ تو تم پر گھومنے پھرنے والے جانوروں میں سے ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ اس کے جھوٹے پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ فوائد و مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، یہ روایت شیخ البانی کے نزدیک صحیح ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، طوافین و طوافات کے الفاظ سے معلوم ہوا کہ مکھی، مچھر، بڈ کوا اور مرغی وغیرہ جانوروں سے تحفظ ممکن نہیں ہے اور ان کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ اس کا کھانا لینا اور اس سے وضو کر لینا سب درست، اس کا کھا لینا اور اس سے وضو کر لینا سب درست ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، خسر محرم رشتوں میں سے ہے، اس سے پردہ نہیں اور خدمت اس کا حق ہے۔ پوائنٹ فورتھ، جانوروں سے حسن معاملہ حسن اخلاق کا حصہ اور اجر کا باعث ہے۔ پوائنٹ ففتھ، ہمسایوں اور دوستوں کو تحائف یا ہدیہ دینا اور کھانا بھجوانا ایک اسلامی شعار ہے۔ پوائنٹ سکستھ، نماز میں مجبوری ہو تو مناسب اشارہ جائز ہے۔ باب نمبر 39، عورت کے استعمال سے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا۔ حدیث نمبر 77، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے نہا لیا کرتے تھے جبکہ ہم دونوں جنبی ہوتے تھے۔ اخرجہ البخاری۔ فوائد و مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، میاں بیوی شرعی لحاظ سے ایک دوسرے کا لباس ہے، اس لیے دونوں کے اکٹھے نہا لینے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے برتن سے پانی لیا تو وہ عورت کا مستعمل ہو گیا، بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی لیتے تو وہ ان کا مستعمل ہو جاتا۔ معلوم ہوا کہ بقیہ پانی کا استعمال جائز ہے، خواہ عورت کا ہو یا مرد کا، بالخصوص جب کہ وہ
دانا اور سمجھدار ہوں اور نہ معقول طور پر پانی میں چینٹی نہ ڈالتے ہوں۔ حدیث نمبر 78، حضرت ام صبیہ جوہنیہ خولہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ ایک برتن سے وضو کرتے ہوئے میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ باری باری برتن میں پڑتا تھا۔ اس کی سند حسن ہے۔ توضیح: حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محرم ہونے کا کوئی رشتہ ثابت نہیں ہے۔ یہ واقعہ شاید 6 ہجری آیت حجاب کی نزول سے پہلے کا ہو۔ حدیث نمبر 79، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مرد اور عورتیں ایک برتن سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ مسدد کی روایت ہے مرد اور عورتیں اکٹھے ایک ہی برتن سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ اخرجہ البخاری۔ حدیث نمبر 80، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم مرد اور عورتیں ایک ہی برتن سے وضو کر لیا کرتے تھے اور اسی ایک ہی برتن میں اپنے ہاتھ ڈالتے تھے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ فوائد و مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، یہ صورت حجاب سے پہلے کی رہی ہوگی اور حجاب کے بعد یہ معاملہ شوہروں اور ان کی بیویوں کے مابین یا محارم کے مابین محدود ہو گیا، اور مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ عورت کا مستعمل بچا ہوا پانی خواہ عورت محرم ہو یا غیر محرم پاک ہے، اس سے وضو اور غسل جائز ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، جب غیر محرم مرد کا مستعمل بچا ہوا پانی عورت استعمال کر سکتی ہے تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ غیر محرم مرد کا بچا ہوا کھانا بھی عورت کھا سکتی ہے۔ شریعت میں اس سے ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ باب نمبر 40، عورت کی مستعمل پانی سے وضو کی ممانعت کا ذکر۔ حدیث نمبر 81، حمید حمیری کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص سے ملا جو 4 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کی صحبت میں رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے عورت مرد کے یا مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ مسدد نے یہ اضافہ بیان کیا ہے چاہے کہ دونوں اکٹھے ہی باری باری چلو لے۔ حدیث نمبر 82، حکم بن عمر اور یہ اقرع ہے سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرے۔ اس کی سند حسن ہے۔ فائدہ، یہ نہیں یا تو رخصت سے پہلے کی ہے یا احتیاط پر محمول ہے، تاہم کتاب العلل ترمذی میں ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حکم بن عمر اقرع کی حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور صحیح تر وہی ہے جو پچھلے باب میں مذکور ہوا کہ عورت مرد ایک دوسرے کے استعمال شدہ اور بچے ہوئے پانی سے وضو اور غسل کر سکتے ہیں۔ باب نمبر 41، سمندر کے پانی سے وضو۔ حدیث نمبر 83، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ پینے کے لیے تھوڑا سا پانی لے جاتے ہیں، اگر ہم اس سے وضو کرنے لگیں تو پیاسے رہ جائے تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کا پانی پاک اور اس کا مردہ حلال ہے۔
اس کی سند صحیح ہے۔ فوائد و مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، سمندر، دریا اور نہر کا پانی خود پاک ہوتا ہے اور پاک کرنے والا بھی، تو اس سے پینا، نہانا اور دھونا سب جائز ہے۔ اگر کہیں نجاست پڑی ہو تو وہ جگہ چھوڑ دی جائے۔ پوائنٹ سیکنڈ، مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بغیر شکار اپنی موت مر گئی ہو تو بھی حلال ہے اور پانی پاک رہتا ہے، اور مچھلی کی تمام انواع میں اس میں شامل ہے۔ باب نمبر 42، کھجور اور منکا کے شربت نبیذ سے وضو کرنا۔ حدیث نمبر 84، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنوں والی رات پوچھا کہ تمہارے برتن میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا نبیذ یعنی کھجور کا شربت ہے، تو آپ نے فرمایا کھجور پاکیزہ پھل ہے اور پانی پاک ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ سلیمان بن داؤد کی روایت میں ہے کہ شریک کو وہم ہوا اور انہوں نے ابو زید یا زید کہا، جبکہ حناد کو وہم نہیں ہوا، اس نے ابو زید ہی کہا۔ ایسے ہی حناد کی روایت میں لیلۃ الجن کا ذکر نہیں ہے اور سلیمان کی روایت میں موجود ہے۔ وضاحت، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا راوی ابو زید مجہول ہے، اس لیے یہ قابل عمل نہیں۔ نیز درج ذیل صحیح حدیث اس کی توضیح کر رہی ہے۔ حدیث نمبر 85، علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنوں سے ملاقات والی رات آپ لوگوں میں سے کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہ تھا۔ اخرجہ مسلم۔ حدیث نمبر 86، جناب عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے دودھ اور نبی سے وضو کو مکروہ کہا ہے اور فرمایا کہ مجھے ان سے وضو کرنے کے بجائے تیمم کرنا زیادہ پسند ہے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ فوائد و مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، پانی میں کوئی پاک چیز مل جائے تو اس کے پاک رہنے میں کوئی شبہ نہیں، مگر لازمی ہے کہ اس اختلاط سے پانی ہی رہے۔ اگر وہ مائی پانی کی بجائے شربت، لسی یا شوربے وغیرہ سے موسوم ہو جاتا ہے تو وہ پانی نہ رہا اور اس سے وضو یا غسل کا کوئی معنی نہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، نبیذ عرب کا خاص مشروب ہے جو وہ خشک کھجور یا منکا کو پانی میں بھگوئے رکھنے سے تیار کرتے تھے، جیسے ہمارے ہاں املی اور آلو بخاری سے شربت بنایا جاتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی طرح جنوں کی طرف بھی مبعوث کیے گئے تھے۔ کئی ایک مواقع پر آپ نے انہیں تبلیغ اور وعظ بھی فرمایا تھا۔ قرآن مجید میں سورہ جن بالخصوص اس مسئلے کو واضح کرتی ہے۔ حدیث نمبر 87، ابو خلدہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب ابو العالیہ تابعی سے پوچھا کہ ایک شخص جسے جنابت لاحق ہوئی ہو، اس کے پاس پانی نہ ہو مگر نبیذ کھجور یا کشمش کا پانی موجود ہو تو کیا وہ اس سے غسل کر لے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ اس کی سند صحیح ہے۔ باب نمبر 43، پیشاب پاخانے کی حاجت ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ حدیث نمبر 88، سیدنا عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حج یا عمرے کے لیے نکلے، ان کی معیت میں کچھ لوگ بھی تھے اور وہ ان کے امام تھے۔ ایک دن نماز فجر کی اقامت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی آگے ہو
اور نماز پڑھائی اور خود قضائی حاجت کے لیے چل دیے اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے جب تم میں سے کسی کو بیت الخلاء جانے کی حاجت ہو اور نماز بھی کھڑی ہو رہی ہو تو چاہیے کہ وہ پہلے قضائی حاجت کے لیے جائے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وحی بن خالد، شعیب بن اسحاق اور ابو ضمرہ نے یہ حدیث ہشام بن عروہ عن ابی عن رجل حدثہ عن عبداللہ بن ارقم کی سند سے روایت کی ہے، یعنی اس میں عن رجل کا اضافہ ہے، مگر ہشام کے اکثر شاگرد اسی طرح روایت کرتے ہیں جیسے کہ مذکور صدر روایت میں ظہیر نے الرجل کے واسطے کے بغیر روایت کیا ہے۔ فوائد و مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، نماز کی قبولیت میں خشوع و خضوع انتہائی بنیادی امر ہے۔ اس کے لیے پوری محنت اور کوشش کرنی چاہیے اور ہر اس حالت سے بچنا چاہیے جو اس میں خلل انداز ہو سکتی ہو، لہذا بیت الخلاء جانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہو تو پہلے اس سے فارغ ہونا چاہیے۔ پوائنٹ سیکنڈ، ایسے ہی کھانے کا مسئلہ ہے، جب کھانا تیار ہو اور بھوک بھی ہو تو پہلے کھانا کھا لینا چاہیے جیسے کہ در ذیل حدیث میں آ رہا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، لمبے سفروں میں مسنون یہ ہے کہ اجتماعیت قائم رکھی جائے، ایک شخص کو اپنا امیر سفر بنا لیا جائے جیسے کہ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ کے بارے میں اوپر بیان ہوا ہے۔ حدیث نمبر 89، جناب عبداللہ بن محمد بن ابی بکر قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق کے بھائی سے روایت ہے کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تھے کہ اس اثنا میں ان کا کھانا آ گیا تو جناب قاسم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، جب کھانا حاضر ہو تو نماز نہ پڑھی جائے، نیز ایسی حالت میں بھی کہ آدمی پیشاب پاخانے کو روک رہا ہو۔ اخرجہ مسلم۔ فوائد و مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، اس روایت کا ایک پس منظر ہے کہ جناب قاسم بن محمد کی والدہ ام ولد لونڈی تھی اور اس کی تربیت کے اثر سے جناب قاسم کے عربی تکلم میں قدر لحن تھا۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں تادیب کی تو وہ کچھ خفا ہو گئے اور کھانا چھوڑ کر نماز پڑھنے لگے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں یہ حدیث سنائی اور امر بالمعروف کا فریضہ ادا کیا۔ پوائنٹ سیکنڈ، خیال رہے کہ بھوک اور قضائی حاجت ایسے فطری امور ہے جو انسان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ شریعت نے خصوصی طور پر ان سے فراغت حاصل کر لینے کا حکم دیا ہے، مگر ایسے اعمال جو انسان کے اپنے بس میں ہو، مثلاً کوئی کام ادھورا رہ رہا ہو یا ویسے ہی ذہن پر سوار ہو، تو دینی تقاضا یہ ہے کہ انسان ان امور سے اپنے آپ کو خالی ذہن کر کے نماز کی طرف متوجہ ہو اور اپنے کام یا تو قبل از نماز نمٹا لے یا بعد از نماز مکمل کرے۔ مثلاً سفر میں جمع بین الصلاتین کی رخصت موجود ہے، ماں کو بچہ پریشان کر رہا ہو تو اجازت ہے کہ اسے اٹھا کر نماز پڑھ لے۔ حدیث نمبر 90، سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین کام کسی کو روا نہیں ہے، یعنی کوئی شخص کسی قوم کی امامت کرائے تو اہل جماعت کو چھوڑ کر خاص اپنے لیے دعا نہ کرے، اگر ایسا کیا تو ان سے خیانت کی، اجازت ملنے سے پہلے ہی کسی کے گھر کے اندر نہ جھانکے، اگر ایسا کیا تو گویا بغیر اجازت اندر داخل ہوا۔
کوئی شخص پیشاب پاخانہ روکے ہوئے نماز نہ پڑھے حتیٰ کہ فراغت حاصل کر لے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ: شیخ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ روایت ضعیف ہے۔ اس میں آخری دو باتیں تو دوسری احادیث سے بھی ثابت ہے، لیکن اول و ذکر بات محل نظر ہے، اس لیے کہ نماز میں بعض دعائیں ایسی بھی ہے جن میں صیغہ واحد ہی استعمال ہوا ہے اور امام سمیت ہر شخص انہیں صیغہ واحد ہی کے ساتھ پڑھتا ہے، اس لیے اسے امام کی خیانت سے تعبیر کرنا کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے۔ حدیث نمبر 91۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے حلال نہیں کہ پیشاب پاخانہ روکے ہوئے نماز پڑھے حتیٰ کہ فارغ ہو جائے۔ پھر جناب ثور نے مذکورہ بالا حدیث کی مانند بیان کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے حلال نہیں کہ بغیر اجازت کے کسی قوم کی امامت کرائے اور نہ اہل جماعت کو چھوڑ کر خاص اپنے ہی لیے دعا کرے۔ اگر ایسا کرے تو ان سے خیانت کی۔ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سند اہل شام کی اسانید میں سے ہے، اس میں ان کا کوئی شریک نہیں سوائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے۔ فائدہ: یہ روایت بھی شیخ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک ضعیف ہے۔ اس میں بھی دو باتوں کی ممانعت تو دوسری احادیث سے ثابت ہے، جیسے پیشاب پاخانہ روک کر نماز پڑھنا اور بغیر اجازت کسی قوم کی امامت کرانا۔ یہ دونوں باتیں ممنوع ہے، لیکن یہ تیسری بات کہ امام صرف اپنے ہی لیے دعا نہ کرے، صحیح نہیں، اس لیے کہ متعدد دعاؤں میں نماز میں واحد ہی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ باب نمبر 44۔ وضو کے لیے کس قدر پانی کافی ہے؟ حدیث نمبر 92۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاع پانی سے غسل اور ایک مد سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جناب ابا نے قتادہ سے روایت کیا تو ان صفیہ کی بجائے سمعت صفیہ کہا ہے، یعنی میں نے حضرت صفیہ سے سنا۔ حدیث نمبر 93۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاع پانی سے غسل اور ایک مد سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 94۔ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا چاہا تو آپ کے لیے برتن لایا گیا، اس میں ایک مد کے 2/3 جتنا پانی تھا۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 95۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے برتن سے وضو کیا کرتے تھے جس میں 2 رطل پانی آتا تھا اور آپ ایک صاع پانی سے غسل فرما لیا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے شاگردوں کے نام اور اسناد میں اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ شعبہ نے کہا حدثنی عبداللہ ابن عبداللہ ابن جبر قال سمعت انسا، مگر اس میں ہے کہ آپ
مکوک ایک مد سے وضو کرتے تھے، اس میں 2 رطل کا ذکر نہیں ہے۔ یحییٰ بن آدم عن شریک کی روایت میں ہے ان ابن جبر بن عتیق، جبکہ سفیان کی روایت میں ان عبداللہ بن عیسیٰ قال حدثنی جبر بن عبداللہ آیا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو سنا، وہ کہتے تھے کہ 5 رطل ہے۔ ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہی ابن ابی ذئب کا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح کا تھا۔ فوائد و مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، پانی کی مذکورہ مقدار تحدید کے لیے نہیں بلکہ کفایت و ترغیب کے لیے ہے، اور اشارہ ہے کہ پانی کم از کم استعمال کرنا چاہیے، بے جا استعمال اور ضیاع ناجائز ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، صاع اور مد چیزوں کے بھرنے کے پیمانے ہے۔ ایک صاع میں 4 مد ہوتے ہیں اور مختلف ادوار میں ان کا پیمانہ مختلف ہوتا رہا ہے۔ موجودہ پیمانے کے معیار سے مدنی صاع کی مقدار 3 لیٹر 200 ملی لیٹر اور 1 مد کی مقدار 800 ملی لیٹر بنتی ہے۔ ملحوظ، دور نبی کا مد جس کا آخری باب میں ذکر آیا ہے، اس کا ایک نمونہ راکب مترجم کو اپنے والد گرامی مولانا ابو سعید عبدالعزیز سعیدی رحمہ اللہ سے وراثت میں ملا ہے، جس کی سند تعدیل و مماثلت حضرت مولانا احمد اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ سے 17 واسطوں سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے۔ یہ دین اسلام کی حقانیت کی ایک ادنا دلیل ہے کہ اس کے اصول تا حال محفوظ ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ شرعی پیمانوں میں حرمین کے پیمانے ہی معتبر ہے، جیسے کہ سنن ابی داود کی حدیث نمبر 3340 میں ہے کہ ترجمہ یعنی وزن اہل مکہ کا معتبر ہے اور بھرنے کا ماپ اہل مدینہ کا۔ باب نمبر 45، وضو میں اسراف منع ہے۔ حدیث نمبر 96، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے ایک بار اپنے صاحبزادے کو دعا کرتے سنا، جو یوں کہہ رہا تھا: اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جب میں جنت میں داخل ہوں تو مجھے اس کے دائیں جانب سفید محل عنایت ہو۔ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بیٹے، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو۔ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو طہارت میں اور دعا مانگنے میں حد سے زیادہ مبالغہ کریں گے۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ فوائد و مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، معلوم ہوا کہ طہارت، استنجا، وضو اور غسل وغیرہ میں حد سے زیادہ پانی بہانا ناجائز ہے۔ بالخصوص استنجا کے سلسلے میں وہم میں مبتلا رہنا شریعت نہیں، بلکہ وضو کے بعد شرمگاہ والی جگہ پر چھینٹے مار لینے چاہیے۔ پوائنٹ سیکنڈ، دعا بھی جامع ہونی چاہیے، جیسے کہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماثور اور مسنون ہے۔ باب نمبر 46، وضو مکمل کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 97، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وضو میں جلدی کے باعث ان کے پاؤں خشک رہ گئے اور ان کی ایڑیاں چمک رہی تھی، تو آپ نے فرمایا: ایسی ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، وضو مکمل کیا کرو۔ اخرجہ مسلم۔ فائدہ: معلوم ہوا کہ وضو میں کوئی جگہ بھی خشک نہیں رہنی چاہیے، ورنہ مذکورہ وعید ثابت اور لاگو ہوگی۔
ایڑیوں کا ذکر بالخصوص اس لیے آیا کہ آدمی جلدی میں ہو اور ان کا خیال نہ کرے تو یہ خشک رہ جاتی ہے، خاص طور پر ٹخنوں کے پیچھے کی گہری جگہ۔ باب نمبر 47، پیتل کے برتن سے وضو۔ حدیث نمبر 98۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کرتے تھے جو پیتل کا بنا ہوا تھا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 99، جناب محمد بن علا کی سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث کی مانند مروی ہے۔ حدیث نمبر 100، سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم نے آپ کے لیے پیتل کے برتن میں پانی پیش کیا اور آپ نے اس سے وضو کیا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ فائدہ، چونکہ پیتل اور کانسی کے برتنوں میں سونے کی سی رنگت ہوتی ہے، اس لیے امام صاحب رحمہ اللہ نے اس شبہے کو زائل کرنے کے لیے یہ روایت پیش فرمائی ہے۔ البتہ خالص سونے، چاندی یا ان سے ملمع شدہ برتن استعمال کرنا جائز نہیں ہے، صرف ٹانکے کی حد تک جائز ہے۔